اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ محترم دوستو بزرگو، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں انسانوں کی بنیادی طور پر دو تقسیم کی تھی، ایک مومن اور ایک کافر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی اور اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں۔ پھر انکار کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل میں جو بات ہوتی ہے زبان پر بھی ان کا انکار، دل میں بھی انکار، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں انکار ہوتا ہے اور زبان پر اقرار ہوتا ہے۔ منافقین کا ایک گروہ ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اصل پیغام کو، توحید، رسالت اور آخرت کو یاہی الناس سے بیان کیا، سارے انسانوں کو خطاب کیا۔ دراصل قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے، اس لیے وہ ہمیشہ سمبودھن کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے ساری انسانیت کو۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص گروہ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین کے ذمہ دار تھے، ان کو خطاب کر رہا ہے، ان کو مخاطب بنا رہا ہے۔ جیسا کہ ایک انسان اپنے کسی ماتحت کو کوئی کام سپرد کرتا ہے اور وہ ماتحت اس کام کو اچھے ڈھنگ سے ادا نہیں کرتا، تو اس کے پاس سے وہ ذمہ داری لے لی جاتی ہے، دوسرے کو سپرد کر دی جاتی ہے، اور جب دوسرے کو سپرد کر دی جاتی ہے تب پہلے والے سے بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ تم کو دیکھو، ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تمہارے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا، تمہارے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا، ہم نے یہ رعایت کی، اتنا سب تمہارے لیے کیا، لیکن تم نے ہماری نافرمانی کی، تم نے ہمارا کام نہیں کیا، اب تمہارے پاس سے کام لے کر دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب بنا رہے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔
یعنی بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل کو یہاں پر مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ کیوں ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بہت احسانات کیے، دو طرح کے احسان، ایک تو دنیاوی احسان اور ایک تو دینی احسان۔ اور دین دنیا میں ہر چیز گرا گئی۔ دنیاوی احسان یہ کیے کہ دولت دی، سلطنت دی، سیادت دی، سرداری دی۔ بنی اسرائیل کی اتہاس کے اندر دیکھو بہت سے بادشاہ گزرے ہیں۔ دینی نعمت یہ عطا کی کہ کئی پیغمبروں کو بنی اسرائیل کی نسل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور بھی بہت سے نبیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی، جن کی ماں کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ دوسری ایک نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے چلی، جن کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی پھر قبیلہ قریش پیدا ہوا، پورے قریش کا قبیلہ، اور اسی قبیلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ تو آپ ایک اسماعیلی پیغمبر تھے، آپ بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے تھے، اور دوسرے جو پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے وہ بنی اسحاق میں سے پیدا ہوئے تھے۔ تو چونکہ رسالت کی ذمہ داری، دین کے کام کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے پاس سے لے کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب بنا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس سے ہم یہ ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں، تم کو ہم نے کیا دیا اور تم نے ہم کو کیا دیا، اس بات کو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر برسائی۔ تمہیں دنیا بھی دی، تمہیں دین بھی دیا، تمہیں تمہاری نسلوں میں بادشاہ بھی پیدا کیے، تمہاری نسلوں میں پیغمبر بھی پیدا کیے، میری ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میرا عہد کیا تھا؟ تم نے عہد کیا تھا کہ اے اللہ تیرا جو حکم ہوگا اس حکم کو ہم مانیں گے، تیری بات کو ہم سمجھیں گے، سنیں گے۔ توریت کے اور آج بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ جونو قرار کے اندر آپ دیکھ لیجئے تو یہودیوں کے اس اقرار کے بہت سے ثبوت مل جائیں گے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام حوالے دیے ہیں، میں یہاں اس کو پیش نہیں کرتا۔ باب استثناء کا ایک حوالہ ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی بات کو مانیں گے اور تیرے ہی حکم پر ہم چلیں گے۔ تو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ جب تم دین پر عمل کرو گے اور اس دین کے کام کو لے کر چلو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، دنیا میں بھی تمہیں نوازوں گا اور آخرت میں تم کو جنت دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کو قرآن پاک کے نزول کے وقت یاد دلا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کے نزول کے وقت کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے اطاعت کا، فرما برداری کا، اس وعدے کو تم پورا کرو، میں رضامندی کے وعدے کو میں پورا کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، دنیا والوں سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، دنیا والوں سے مت ڈرو۔ دیکھو اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یا ایھا الناس سے ساری انسانیت کو خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مشابہ، اللہ کے مقابل کسی کو قرار مت دو۔ شرک کی ایک خاص جو تردید ہے، بالکل ظاہر شرک جلی کی تردید کی گئی۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو جب اہل کتاب سے مخاطب ہو رہے ہیں
تو تھوڑا اس کا انداز ہلکا پھلکا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، شرک کے جلی کا یہاں پر ذکر نہیں بلکہ شرک خفی سے روکا جا رہا ہے۔ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو کیا فرمایا، اے اسرائیل کے بیٹو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر برسائی ہے، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ یہ حکم دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کس کو؟ بنی اسرائیل کو یہ حکم دے رہا ہے۔ یعنی قرآن پاک کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو کبھی لے جاتا ہے ماضی کی طرف، کبھی بات کو لے جاتا ہے، لے کر آتا ہے حال کی طرف، اور کبھی بات کو لے جاتا ہے مستقبل کی طرف۔ یعنی بھوتکال، ورتمان کال اور بھوشیہ کال ہر چیز اس میں پائی جاتی ہے۔ جیسا قرآن پاک نے آغاز کیا سورہ بقرہ کے اندر ہیں تو انسانیت کی تقسیم کر دی دو مومن اور کافر کی، اور فوراً انسانیت کو مخاطب کیا یا الناس سے، اور اس کے بعد پھر بھوتکال میں چلا گیا، ماضی میں، کہ انسان کو جب ہم نے پیدا کیا تھا کہاں؟ جب آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے جب ذکر کیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بھوتکال میں چلا گیا، ماضی میں چلا گیا۔ اب اس رکوع کو جب پورا کیا تو وہ ورتمان میں آ گیا، حال میں آ گیا۔ اب وہ مخاطب کر رہا ہے کس کو؟ یہودیوں کو، مخاطب کر رہا ہے نصارہ کو۔ جو بات ہم کہا کرتے ہیں اکثر و بیشتر کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس کی بہت سی آیتیں جو ہیں وہ مخاطب کرتی ہے انسانیت کو بھی، اور یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی۔ یہ ہمارے لیے دعوت کا بہت بڑا ایک اشارہ ہے۔ یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کا نام لے کر قرآن پاک ان کا ذکر کر رہا ہے، نام لے کر ذکر کر رہا ہے۔ یہ کسی کی جیب کی بات نہیں، یا بنی اسرائیل سے مسلمان تو مراد ہو ہی نہیں سکتے نا، اس سے مراد کون ہو گئے؟ وہ جو آج یہودی ہیں، وہ جو آج نصرانی ہیں۔ تو اللہ ان کو حکم دے رہا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں میرا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ ہی حکم دے رہے ہیں۔ اب دوسرا حکم کیا دے رہے ہیں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر اور اس شاستر پر اور اس ہولی اسکرپچر پر ایمان لے آؤ جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یعنی اس قرآن پاک پر ایمان لے آؤ۔ اور اس قرآن پاک کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ مصدقاً، یہ پیچھے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، پیچھے کی کتابوں کو سمرتھن دینے والی ہے، انومودن دینے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی ہے، تو یہ تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتابوں کی بھی۔ مصدقا لما معکم، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ کو، کہ تم اس کتاب کو مان لو، یہ کتاب کو تم مانو، اس پر ایمان لے آؤ، محمد رسول اللہ پر جو میں نے نازل کی ہے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کا انکار کرنے والی نہیں ہے، تمہاروں کو کاٹنے والی نہیں ہے، تمہاروں کو بھی ثابت کرتی ہے، خود اپنے آپ کو بھی ثابت کرتی ہے۔ تو جب تم اپنی کتاب کو مان رہے ہو تو پھر اس کتاب کو بھی تم مانو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تصدیق کر کے تصدیق حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں کی کتاب کی تصدیق کر کے اس کتاب کی تصدیق کروانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سمرتھن دو اور سمرتھن لو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، یہود و نصارہ سے، ساری انسانیت سے یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کے اوپر کتاب نازل فرمائی، قرآن پاک نازل فرمائی، لیکن یہ اکیلے نبی نہیں، اس سے پہلے ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، بہت سی کتابیں بھیجی ہیں، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، لیکن چونکہ اس میں گڑبڑی کر دی گئی، اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کو نازل کرنا پڑا۔ تو تم ان کتابوں کو بھی صحیح سمجھو، اس کو بھی صحیح سمجھو، ماننا اس کو ہے اور چلنا اس کے مطابق ہے۔ مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو۔ یہ یہود و نصارہ سے اللہ کہہ رہے ہیں، آگے بڑھ کر اس کا انکار کرنے والے مت بنو۔ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرداری دی ہے، یہ سردار تھے۔ کیوں سردار تھے؟ ان کے پاس دو چیز تھی، نالج اور دولت۔ دولت علم کی دولت بھی تھی اور دھن کی دولت بھی تھی، اور آج بھی ہے،
یہود و نصارہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے ہر چیز سے نوازا تھا، اور اس کے بالمقابل عربوں کے پاس کیا تھا؟ عربوں کے پاس نالج نہیں تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، اور تجارت ان کے پاس تھی، لیکن تجارت ہونے کے پاس باوجود دھن دولت کی ریل پیل ایسی نہیں تھی، ان کے پاس دھن دولت کی ریل پیل تھی، یہ ساہوکار تھے اس زمانے کے بھی، یہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، یہ بیاج کھانے والے لوگ تھے، تو اس زمانے کے عرب ان کو علم کے اندر بھی اپنا استاد مانتے تھے اور مال کے اعتبار سے بھی اپنے سے بڑا سمجھتے تھے، تو بہت انفلوئنس میں، بہت روب میں اور ان کے اثر میں یہ لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جب آمد ہوئی تو یہ لوگ جا جا کر یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ ہمارے یہاں پر محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا کہتے ہو ان کے بارے میں، تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ جا جا کے پوچھتے تھے اس کا علاج کیا ہے، اس کا کچھ علاج بتاؤ۔ مکہ سے مدینہ جاتے تھے پوچھنے کے لیے یہودیوں کے پاس، اور انہوں نے وہاں سے سوالات کر کے بھجوائے تھے، ان کو جا کے پوچھو روم کے متعلق، ان کو جا کے پوچھو ذوالقرنین کے متعلق، ان کو جا کے پوچھو اصحاب کہف کے متعلق، اگر جواب دے دے تو سچا نبی ہے، جواب نہ دے تو جھوٹا نبی ہے، تو بہت انفلوئنس میں ہے۔ تو اللہ یوں فرمانا کہ دیکھو سارا عرب تمہارے انفلوئنس میں ہے، تم خود ایک کتاب کے اپنے پاس ہونے کے دعوے دار ہو، خدا کی کتاب ہونے کے، لوگ تم کو اپنا مقتدا سمجھتے، نیتا سمجھتے، یعنی کہ دھرم گرو تھے یہ لوگ، اور اس زمانے کے شاہوکار بھی تھے، پیسہ بھی تھا، دھن دولت بھی تھی، تو تم انکار پہلے کرنے والے مت بنو، تم انکار کرو گے تو یہ جو عرب جو ان پڑھ ہے، جو بیچارے نہ سمجھنے والے ہیں، نہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، یہ تمہارے انکار کی وجہ سے یہ لوگ بھی انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے تم مت بنو، تم اس میں نیتا گیری مت لو، تم اس میں پیشوا، انکار کرنے میں پیشوا مت بنو، تم اس میں جلدی مت کرو انکار کرنے میں، بلکہ اس کو لپک کر تم آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لو۔ تمہیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گی یہ بات، تمہارے پاس تو توریت بھلے بگڑی ہوئی تو بگڑی ہوئی موجود ہے، تمہارے پاس تو انجیل بھلے بگڑی ہوئی تو بگڑی ہوئی تمہارے پاس موجود ہے، تم کو تو زیادہ سمجھ میں آئے گی قرآن پاک کی بات، تمہیں تو اس کی اقرار کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میرے آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت خریدو، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت خریدو، یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو بیچ مت ڈالو، میری آیتوں کو بیچ مت ڈالو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو آیتیں تھیں قرآن پاک میں، اور اسلام کے آنے کی جو آمد کی آیتیں تھیں، ان آیتوں کو یہ اس میں گڑبڑی پیدا کرتے تھے، ہر اعتبار سے گڑبڑی پیدا کرتے، جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں کائنات کے اندر چنتن منن کا حکم دیا گیا تھا، سوچ بچار کرنے کا، تدبر و تفکر کا، لیکن وہ چنتن منن کو نمن کر دیتے تھے، لفظوں میں ہیر پھیر کر دیتے تھے۔ اللہ کے پیغمبروں کو ماننے کا حکم دیا تھا، ان کی آگیاؤں کا پالن کرنے کا حکم دیا گیا، وہ پالن کو پوجن کر دیتے تھے اور پیغمبروں کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب کیوں کرتے تھے؟ اپنے دنیا کے فائدے کے لیے، تاکہ پیغمبروں کی پوجا کے نام پر علماء کی پوجا کی جا سکے، اپنے آپ کی پوجا کروائی جا سکے، اس کے لیے وہ خدا کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، لفظوں میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ معنی میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ تو یہ معنی میں ہیر پھیر کر کے اپنی دنیا کمانا، لفظوں میں ہیر پھیر کر کے اپنی دنیا کمانا، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالنا ہے، کیونکہ دنیا پھر جتنی بھی ہو اللہ کی آیت کے مقابلے میں کم ہے۔ ساری دنیا اگر کسی انسان کو مل جائے اور خدا کی کتاب میں ہیر پھیر کرنے کے بدلے میں اگر مل جاتی ہے تو پھر وہ ساری دنیا ہیچ ہے، کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت مت خریدو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ جو آیتوں کو یہ بیچ ڈالتے تھے، آیتوں میں جو تبدیلی کر کے لفظی ہیر پھیر یا معنوی ہیر پھیر کر کے تحریف کر کے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملایا کرو، سچ کو
جھوٹ کے ساتھ مت ملایا کرو، یہ لفظوں کی ہیر پھیر مت کرو، یہ ادھوری باتیں لوگوں کو مت بتاؤ، یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت مت کرو، یہ کالے کو دھولا دھولے کو کالا مت کرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور سچ کو باطل کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ۔ التباس کہتے ہیں چھپا دینا کسی چیز کو، اور دوسرا کیا، وتکتموا الحق، اور سچائی کو چھپاؤ مت۔ بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، وہ اپنے دھرم گرو پد کو بچانے کے لیے، اپنے دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ لفظی ہیر پھیر کرتے تھے، مانوی ہیر پھیر۔ بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، سچائی کو چھپا ہی لیتے تھے، بتانے کا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے اندر ایک معاملہ پیش آیا، زنا کا معاملہ تھا غالباً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب لے کر آؤ، جاؤ تمہاری کتاب سے فیصلہ ہوگا۔ کتاب لے کر آئے تو ہاتھ رکھ دیا، پڑھ رہے اوپر سے، اور یہاں ہاتھ رکھ دیا، اور یہاں کا پڑھ رہے ہیں، یہاں کا نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، جہاں ہاتھ رکھا ہے وہاں پڑھو۔ اور وہاں پر وہ حکم تھا، زنا کا حکم تھا کہ رجم کرو، سنسار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہاری کتاب میں بھی چھپاتے تھے، خدا کے احکامات کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں، بیچو مت اپنی اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، قرآن اپنے خدا کی کتاب کے حکموں کو، اور اس کو چھپاؤ بھی مت بلکہ اس کو ظاہر کرو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے، تم یہ جانتے ہو، یا تم یہ جانتے ہو کہ چھپانے کا انجام کیا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک حکم اور دے رہے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ دیکھو یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، نصرانیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ بات کہاں سے چل رہی ہے، یا بنی اسرائیل سے بات چل رہی ہے نا، مسلمانوں کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے، یہ غیروں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمارے یہاں پر میں علماء کی توجہ چاہوں گا اس بات پر کہ ہمارے یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی غیروں کو صرف ایمان کی دعوت دینی ہے، اعمال کی دعوت نہیں دینی ہے، فروعات کی دعوت نہیں دینی ہے، اصول کی دعوت دینی ہے۔ لیکن یہاں سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ غیروں کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی دعوت بھی دی جانی چاہیے، اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی دعوت دینی چاہیے۔ اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ ہاں لیکن ایمان کی دعوت پہلے ہوگی، اعمال کی دعوت بعد میں ہوگی، لیکن اعمال کی دعوت نہ دینی چاہیے یہ کہنا غلط ہے۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ مرتبے کی محبت میں بہت مبتلا تھا یہود و نصارہ۔ تو تم نماز پڑھنے آؤ گے، غریب بھی آئے گا، مالدار بھی آئے گا، چھوٹا بھی آئے گا، بڑا بھی آئے گا، کالا بھی آئے گا، گورا بھی آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نعمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو تمہاری مرتبے کی یہ محبت نکل جائے گی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، مال کی محبت نکلے گی۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور سب کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہو، مسلمانوں سے الگ کٹ کر مت رہو، ان کے ساتھ ایک بریکٹ میں آ جاؤ۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اجتماعیت کے ساتھ رہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں نے اس سے پہلے جو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ یہودیوں کے علماء سے مشرکین مکہ پوچھنے جاتے تھے کہ ہمارے یہاں پر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں، تو کیا جواب دیتے تھے کہ اس شخص کے اندر جتنی بھی صفات ہے ہماری کتابوں میں وہ تمام صفات اس کی موجود ہے، سچا نہیں۔ یہ خانگی میں کہتے تھے، اور پھر کیا کہ خبر ہے اس کے اوپر ایمان لے آنا، کامیابی ملے گی دنیا کی بھی نہ آخرت کی بھی۔ لیکن جب خود ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو اپنی سرداری چلے جانے کے ڈر سے ایمان نہیں لاتے تھے، اپنی سرداری چلے جانے کے ڈر سے۔ دیکھو خانگی میں کیا کہتے تھے، سچے نبی ہے، ایمان لے آؤ، فائدہ ہو جائے گا دنیا کا بھی آخرت کا بھی، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کو اللہ بیان فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ بھلائی کا حکم دیتے ہو نا، ایمان لانے کا حکم دیتے ہو، اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے کا حکم دیتے ہو، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم شاستر کی تلاوت کرتے ہو، اس کا پٹھن کر رہے ہو، اس کو پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہے اور یہ دین سچا نبی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟
اب ایمان لے آتا ہے انسان، اس کے بعد کچھ حالات آتے ہیں تو اللہ اس کے لیے اس کا بھی علاج بتا رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اے اہل کتاب اور اے بنی اسرائیل، تم اگر ایمان لے آؤ گے تو اس کے بعد کچھ حالات آئیں گے، تو حالات کا مقابلہ کس سے کریں گے؟ نماز سے کریں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز تھوڑی اگری ہے، تھوڑی مشکل ہے، تھوڑی گراں ہے، إِلَّا الْخَاشِعِينَ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن خدا سے ڈرنے والوں پر کوئی اگری نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نماز کوئی اگری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ یہ دو چیز انسان کے اندر ہوگی تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو نماز اس کے لیے آسان ہوگی، پھر نماز اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تبدیلی قوم کا واقعہ ہے، اور اس کو پڑھ کر یا اس کو سن کر ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تبدیلی قوم جو ہوگی وہ تبدیلی قوم سے ہوگی، نئے پیغمبر کے آنے سے نہیں ہوگی۔ محمد رسول اللہ سے پہلے اگر کسی قوم کو بدلنا تھا، بھائی اس قوم کو اللہ نے ذمہ داری سپرد کی، اس نے ادا نہیں کی، اب اس قوم کو سپرد کر دینی ہے، تو اس قوم میں کسی نبی کو بھیج دیا جاتا تھا، تمہارے پاس سے ذمہ داری لے لی، اب اس کو ذمہ داری دے دی۔ اب اگر کوئی قوم جو ہے، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو دین دیا ہے دو کام کے لیے، ایک تو ہم اس پر عمل کریں اور اس دین کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ یہ دونوں ذمہ داری اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو تبدیلی قوم کا فیصلہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم کسی بھرم میں نہ رہیں۔ وہ تبدیلی قوم کا فیصلہ اس طرح ہوگا، کسی نئے پیغمبر کے آنے سے نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور قوم کو اللہ ایمان کی دولت دے گا اور وہ اس دین پر عمل بھی کرے گی اور اس دین کے کام کو لے کر چلے گی بھی۔ تو ہمارے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تبدیلی قوم کا نشانہ نہ بنائے، اور مسلمانوں میں جو ارتداد جو پھیل رہا ہے کہ دین سے وہ دور ہو رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں تبدیلی قوم کی پرکریا چالو نہ ہو۔ غیروں نے بہت ایمان قبول کر رہے ہیں اور مسلمان ایمان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑی فکر کی بات ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس انجام سے دو چار ہونے سے بچائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تبدیلی قوم کی سزا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے دین کی جو دولت دی ہے، اے اللہ اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما، اس کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، دور تک کے لیے دیر تک کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی نحوست سے میں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین دنیا کی دولت عطا فرما، دین دنیا کی بھلائی عطا فرما، دین دنیا کی برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو ہم طلب فرماتے ہیں، اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما وعلى صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔